والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کا سوبالو ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مربوط ہیں، یعنی آپس میں تعلق والے ہیں. اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے یہ روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ ایمان والے مرد اور عورتیں نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے گا، اپنا فضل شامل حال فرما دے گا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اور قرآن پاک کی دیگر جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے آپس کے تعلق کا بڑا تذکرہ کیا ہے. سادہ لفظوں میں اسلامی بھائی چارے کا، مسلمانوں کے آپس کے بھائی چارے کا بہت تذکرہ کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو مسلمان ہے آپس میں بھائیوں کی طرح ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ ایمان والے آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور یہ برائی کے کاموں میں بالکل بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو ہمارا مذہب اسلام جو ہے
اس میں آپس میں بھائی چارے کی تعلیم بہت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی تعلیم بہت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی تعلیم بہت ہے، اخوت کا سبق ہمارا دین دیتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے حضور السلام نے اور حضور کے ساتھیوں نے جس وقت ہجرت کی تو آپ اندازہ کیجئے مکے سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے ان اجڑے ہوئے لوگوں کو، بھیار و مددگار لوگوں کو، اور جو بے سر و سامان لوگ تھے ان کے لیے پلکیں بچھا دی، ان کے لیے اپنی آسائشوں کے، اپنی نرمیوں کے، محبتوں کے دامن پھیلا دیے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انسان نے ان کی ملاقات غالباً سعد بن ربیع سے کروائی، اور سعد بن ربیع نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو پتہ کیا کہا؟ وہ بڑے دولت مند تھے، کہا کہ میرے بھائی میری یہ ساری دولت ہے، اب آج کے بعد آدھی تیری اور آدھی میری۔ کہا میری دو بیویاں ہیں اور دونوں بیویوں میں سے جو تجھے پسند ہو میں اس کو طلاق دوں گا، وہ عدت گزارے اور آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی یہ قربانی، آپ کا یہ جذبہ اللہ قبول کرے، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں۔ اور انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے اپنے باغات ان کو دے دی، مال ان کو دے دی، رشتے ان کو دے دی۔ اور ہمارا دین یہی کہتا ہے، حضور اسلام کی حدیث ہے کہ سارے مسلمان کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح۔ اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ کس طرح؟ جیسے ایک جسم ہے، سب سے نچلا حصہ پاؤں والا ہے، پاؤں کے اندر کانٹا چبھے تو نیند آ سکتی ہے، دماغ کو سکون مل سکتا ہے، دل کو قرار آ سکتا ہے۔ انگوٹھا کسی نے کاٹ دیا یا انگوٹھے پہ سانپ ڈس گیا اور بندہ رات کو آرام سے سو جائے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح۔ اگر کسی ایک مسلمان بھی تکلیف میں ہے، ایک مسلمان دکھ میں ہے، درد میں ہے، تو باقی سارے مسلمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا دین کہتا ہے جب ناپ توڑ کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے ایمان والوں کو جب تم کوئی چیز دینے لگو نا تو مال پورا دو، تول پورا دو، بلکہ تھوڑا سا جھکتا ہوا دو۔ وہ چیز کسی کو بیچ رہے ہو اس میں عیب والی چیز نہ بیچو، عیب ہے تو بتاؤ۔ کسی کو ملو، ملنا کیا ہوتا ہے؟ تیوری چڑھا کے، منہ بنا کے کسی کو نہ ملو، کیسے ملو؟ محبت کے ساتھ، مسکرا کے ملو، اور رو رہا نہ کسی کو ملو، عاجزی کے ساتھ ملو، خوش ہو کے ملو، سلام لینے میں پہل کرو۔ جواب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کرتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
میرے پاس لباس نہیں تھا، آپ نے لباس نہیں دیا، میں بیمار ہوا تھا، آپ نے عیادت نہیں کی۔ وہاں پہ بھی لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ بیمار، اللہ بھوکے۔ اللہ سے سوال کیا جائے گا اللہ ہو کیسے؟ اللہ نے فرمایا جو میرے مجبور بندے تھے، جو میرے ضرورت مند بندے تھے، وہ ایسے ہی تھا جیسے تیرے لیے میں ہوں، جو تیری نظروں کے سامنے دوسرے کلمہ پڑھنے والے، دوسرے ایمان والے تنگ دست تھے نا، تو ان تنگ دستوں کو تو نے جو کچھ دینا تھا تو مجھے دینا تھا۔ تیرے سامنے جو بھوکے تھے نا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے جو دینا تھا نا، اس کو بھوکے کو، اس کو نہیں دینا تھا، مجھے ہی دینا تھا۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میری عزت بڑھ جائے، وہ اپنے دوسرے مسلمانوں کو عزت دینا شروع کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سے محبت کرے، کون نہیں چاہتا ہے؟ گلی کا کوئی دوست یار وہ محبت کرے تو بندہ کہتا ہے یار میرے میں بڑا کرتا ہے، بہت کرتا ہے میرے سے، فلاں میرے سے بڑا کرتا ہے، ٹیچر میرے سے بڑا کرتا ہے، ہوتی ہے نا قدردانی۔ کوئی افسر ہو کے، کوئی سرمایہ دار ہو کے، مالدار ہو کے آپ سے کوئی چاہت کرے، محبت کرے، بڑی قدر کرے گا۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر آپ سے محبت کرے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خلاق عالم، جو اندھیروں اور روشنیوں کا مالک اور خالق، کیا کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ محبت کرے؟ جو چاہتا ہے نا کہ میرے سے میرا اللہ محبت کرے، وہ اپنے دوسرے ایمان والوں سے ڈھونڈ کے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ جو دوسرے ایمان والوں کو پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، کس لیے؟ کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں، کسی غرض کی بنیاد پہ نہیں، کسی طمع کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرا اللہ چاہتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو خوشی سے ملوں، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں ایمان والوں کے کام آؤں، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کروں، اس لیے یہ سارے کام کرے۔ تو اللہ اس بندے سے محبت کرے گا، لازمی کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں، اس لیے دوسرے مسلمان کی اسلام نے بڑی قدر رکھی ہے۔ غصے سے دیکھنا گناہ ہے، کسی دوسرے مسلمان کو گھور کے دیکھنا گناہ ہے۔ یہ تھپڑ کا گھور ابھی مارا نہیں، ویسے کسی کو گھورا تھپڑ سخت گناہ ہے، بھی گناہ، مارنا پھر بھی گناہ ہے۔ ہاں جی، اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ایمان والے ایک دوسرے سے پیار کریں، یہ بڑا عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت والے دن بڑے سارے لوگوں کو پڑوسی پکڑ لیں گے، وہ اچھے بھلے سمجھیں گے کہ ہم بڑے نیک ہیں، باتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، بڑا اچھے زندگی گزاری ہے، لیکن پڑوسی پکڑ لیں گے کہ ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے ہوتے تھے اور یہ گھر میں اسراف کرتا ہوتا تھا۔ ہمارا دین پتہ کس طرح کا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے گھر میں جب کوئی اچھا پکاؤ نا تو دائیں بائیں پڑوس میں ان کو بھی بھیجو۔
ہم اچھا پکائیں تو کبھی بھی نہیں بھیجتے، کیوں شاہ جی چھوٹا گوشت بھیجنے دل کر دے، بہت مہنگا پڑا ہے نا فساد، مہنگا پڑا، دال چالو پھر بھی کچھ لوگ نہ بھیج دیں، لیکن ہمارا دین ایسا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کو کسی نے ہدیہ بھیجا گوشت، انہوں نے کہا یار میرے سے زیادہ یہ پڑوسی کو دے دو نا ذرا، وہ زیادہ کھاتے۔ اس کے گھر آیا تو اس نے سوچا نہیں یار یہ جو اگلا پڑوسی ہے نا فلاں، اس کو مل جائے تو اچھا ہے، اس نے سوچا نہیں یار میرے سے زیادہ فلاں کو دے دو۔ 7 لوگوں کا 7 گھروں کا چکر لگا کے گوشت اس کے گھر کے آ گیا جہاں پہ لے آیا تھا۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو ملے۔ این جنگ کے موقع پہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، زخمیوں کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی، پانی کا گھونٹ مانگ رہے ہیں۔ جب ایک کو پانی پیش کیا گیا اگلے کی آواز آئی کہ اگلے کو پلا دو، اگلے تک پہنچے ہو گئے اگلے کو پلا دو، اس نے کہا اگلے کو پلا دو۔ جب اگلے کی طرف گیا تو وہ جام شہادت نوش فرما گئے تھے، پہلے کی طرف آئے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ہمارا دین تو ایسا ہے، ہمارے دین میں بار بار ایک بات آتی ہے کہ سوالیوں کو جواب نہ دو۔ میں اس منبر پہ نا کئی دفعہ یہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے سوالی اور سائل سمجھا ہوا ہے مانگنے والوں کو۔ یہ جو روایتی مانگنے والے ہیں نا یہ سائل کے زمرے میں نہیں آتے، سوالی کے زمرے میں نہیں آتے، یہ گداگر برابر ان کا ایک کام ہے۔ سوالی پتہ کون ہے؟ آپ کے دائیں بھائی ضرورت مند، جو آپ سے ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں۔ کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے، کسی کو آپ نے قرض دیا تو وہ آپ سے مہلت مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے مہلت دے دو، وہ سوالی آپ کا۔ کوئی آپ سے موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے کوئی سوال کرنے آیا ہے جو روایتی مانگت نہیں ہے، روایتی گداگر نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے اسے دو، بخیل نہ بنو۔ اور ہمارے ہاں نہ دینے کی ایسی عادت بگڑی ہوئی ہے کہ بعض گھرانوں میں، یعنی چونکہ طبقاتی نظام ہے نا ہمارے ہاں، بعض بہت لوگ امیر ہیں، بعض بہت غریب ہیں۔ ہمارا اسلامی معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو دینے کا کہتا ہے، جس کے پاس مال آئے وہ اسے مال کو اپنا سمجھے ہی نہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے گھر میں اضافی چیزیں پڑی ہیں، صوبہ تھوڑا سا خراب ہوا، اسے کمرے میں فضول پڑا ہوا نیا لیا، بچوں کے کھلونے پیچھے ڈھیروں ڈھیر کھجل ہو رہے ہیں اور آگے۔ بھلے تمہارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے فضول ہیں، لیکن کسی اور بیچارے کے لیے وہ ضرورت کی چیزیں ان کو دو۔ بڑی بڑی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، کسی کو دیتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ موضوع تھا میرا اسلامی بھائی چارہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں کیا ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار رہے ہیں، ایک دوسرے کے محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم بجائے آپس میں ایک دوسرے کا پڑوسی کا خیال رکھیں، کسی دوست کا خیال رکھیں، ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بغض ہے دوسروں کے بارے میں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس ایمان والے کے دل میں کسی ایمان والے کا بیجا بغض ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم تو حسد کی بیماری میں گدرے ہوئے پڑے ہیں، ہم تو ہر وقت غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔
یہ بہت برائیاں ہیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اسلامی بھائی چارہ متاثر ہوتا ہے۔ غیبت کی گنجائش نہیں ہے، چغل خوری کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر کی بات آپ ادھر کر کے کیوں ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں؟ گنجائش ہی نہیں۔ ایسا سچ جو کسی دو افراد، دو گھرانوں، دو خاندانوں، دو رشتہ داروں کے بغیر نفرت پیدا کرے، ایسا سچ، اس سے ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے دو دل آپس میں مل جائیں، دو فرد آپس میں جڑ جائیں، دو رشتہ دار آپس میں جڑ جائیں۔ ہم بڑے بعض اوقات صوفی بن کے سچے بنے پھرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان صرف اس چیز کا ہی نہیں کہ چند مخصوص چیزوں کو سمجھ لینا اور اس کے علاوہ جو مرضی کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی جئیں اللہ کے لیے، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کے لیے، لوگوں کے کام آئیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تم دوسروں کے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔